غریبی کی بات ہے میرے کریم نبی دا دربار لگاوے سنیو صحابہ بیٹھے ہوئے نے رسول دی نظر پہ گئی رنگ دا کالا نقش موٹے دند لمبے رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ شادی کی تھی یا رسول اللہ نہیں کی تھی فرمایا تینوں پتہ نہیں شادی میری سنت ہے عرض کی تھی کملی والے جاندہ وہاں پر غریباں رشتہ دیندہ ہی کوئی نہیں نیڑے لاندہ ہی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا تیری برادری وچ رشتہ کوئی نہیں عرض کیتا کملی والے میرے چاچے دی دی ہے پر گل مقدرہ دی چاچا امیر میں غریباں جوڑ نہیں پیا بندہ میرے کریم نبی نے فرمایا عبداللہ دل کر دے تیری شادی ہو جائے کملی والے دل کر دے پر بات بندی نہیں بھئی کملی والے اگر ہو جائے وعدہ کرنے محنت کرانگا مشقت کرانگا کدے گلا نہیں آن دیانگا بیوی دے حقوق پورے کرانگا میرے نبی دی رحمت جوش وچائی رسول اللہ نے فرمایا کیا یاد کریں گا جا چاچے دا بوہا کھڑکا انہوں میرا پیغام دے رسول اللہ نے تیری بچی دا رشتہ میرے نامے لا دیتا ہے صحابی رسول نبی کریم دی مجلس جو اٹھ کے دوڑ دیا چاچے دے بوہے تے چلا گیا دستک دیتی دروازہ کھلیا ادب نال سلام عرض کیتا چاچے نے وعلیکم السلام کیا پوچھیا بھتیجے کیویں آیا میں عرض کیتی چاچا جی میں آپ نہیں آیا مینوں کسے نے بھیجیا میں چاچا کہندے بھیجن والا کون ہے فرمایا بھیجن والا ہوئے جدے سر کی اللہ نے امامہ رکھی ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے جدو نا رسول دایا صحابی دیاں نظران جھک گئیاں حضور نے بھیجا ہے ہن گل کر کیوں آیا میں عرض کر دے چاچا جڑی توڑی دیوے رشتے وچ میری داد پوتری بہن لگ دیئے رسول اللہ نے اساں دوہاں دا رشتہ طے کیتا ہے میں جواب لے کے جانا میں صحابی رسول دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ پیا ہاں کراں یا انکار کراں دیواں یا نہ دیواں ادھر بیٹی ہے ادھر کملی والے دا حکم ہے اگر ہاں کہہ دیا دی ناراض ہو جائے گی اپنے نو کیوں جیا رشتہ ملے ہے نہ گڈی ہے نہ کوٹھی ہے نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے اگر انکار کر دیا دی تے راضی ہو جائے گی پر خدا دی خدائی رس جائے گی ادھر رسول کی بات ہے سنیے حضور سے محبت کرنے والوں نبی کے میلاد میں آنے والوں لنگر حضور کا تناول فرمانے والوں پیوسی نہ دا حق بن دے دروازے وچ پیا سوچے ہاں کراں یا انکار دیواں یا نہ دیواں کچھ دیر تو بعد کہندے آن والیا نبی کریم نو میرا سلام آکھی تے عرض کری یا رسول اللہ میں آپ ہونے حاضر ہونے جواب دینا ماں اتنی گل گئی شرما والی حیا والی بیٹی سمجھ گئی پیو دروازے وچ پریشان کھلاتا ہے اندروں دوڑی دوڑی دروازے تے آ گئی پیو دیاں پیراں وچ ڈھے کے کہندی ہے بابا انج لکھ واری میرے نبی کول جا پر اس گل دی ڈھل نہ لاویں اس گل دی ڈھل نہ لاویں کدرے حکم دین والا ناراض نہ ہو جائے پیو کہندے دیئے میں تا تیری وجہ تو پریشان تو کی سوچیں گی اپنے نو رشتہ کیوں جیا ملے بیٹی کہندی ہے بابا میں انہاں دھیاں وچوں نہیں او جڑیاں ماپیاں دیاں عزتاں نہیں رکھ دیا اے بابا سن گل میری انتظار نہ کر نبی نو انتظار نہ کرنا پوے پیو کہندہ دیئے فیصلہ کیے دی کہندیے غور کرے ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے غور کرے ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے اے ابا اے ویک آن والے آنا تک انہوں بھیجیا کنے میں رسول اللہ دا بھیجیا آیا ہے اے سن بابا میں نے مانا رنگ کالا
حسن میں بھی ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے آنے والے نہ تک بتا کہویں اور سنیا بچیو اور جڑے وڈیاں دیاں گلاں اگنور کر رہے ہو محلے جو کوئی بزرگ گل کرے نہ چاہ استاد چاہ کرن کوئی بڑا کرے تو اس کی بات سنا کرے میری آپ سے اپیل ہے گزارش ہے میری آپ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس قوم دیاں دعاواں قبول نہیں کردا جڑی اپنے بزرگاں دا احترام کرنا چھوڑ دے وڈوں کی عزت کرے بڑوں کی چٹ داڑیاں دی عزت کیتا کرو کہندی ہے بابا انہوں نہ ویک ویک بھیجن والا کون ہے اگلی گل سنے ہونا ایمان ٹھر جائے گا عرض کر دیئے بابا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے دھی پئی روے پیو کہندہ دھیے جے منظوری تے پھر روندی کیوں ہیں عرض کر دیئے بابا میرے اتھروان دا غلط مطلب نہ لویں کدے کدے خوشی دی آنسو بھی آ جاندے اے میرا رونا دکھ والا نہیں آ تک نہ جدو مکے مدینے دیا عورتاں بیٹھ گیا کوئی کہے گی میرا رشتہ دادے دیتا کوئی کہے گی مامے دیتا کوئی کہے گی میرا رشتہ ماں نے دیتا ہے کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھرا نے دیتا ہے میں فخر نل کماگی نی بی بیو میں او مقدرہ والیاں جدا رشتہ رب دے رسول نے دیتا ہے نلے بیگانیاں دھیاں دا رشتہ کوئی نہیں دیندہ اپنی دھیاں دا دیندہ ہے تکنا رسول نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے میں کتنے مقدرہ والیاں امیری غریبی تے گل آ گئی ہے سنیو نا حضرت میاں صاحب آرے پہ کھڑی بولے آپ فرمند نے پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی اوہ جس دا نام ہے غریبی کنڈ کر کولوں لنگ جان دے نے آئے رشتے دار قریبی قریب تو قریب رشتے دار بھی کنڈ دے کے لگنا وے اللہ انہ دانے لوگوں یہ گلان دی علی کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے بھامیں سیمنا کھنڈ پائیے کواں دے پتر کدے باز نہیں بن دے بھامیں تن دا ماس کھلائیے نال کسنگی ہوئے سنگ نہ کریے کیڑیاں گوڑیاں گلا کی تھی اندھا نے اگر سنگی بڑھانے تو پہلے تاکہ اس قابل آئیے اور جڑے سنگی بیٹھے ہو آئے ہائے ہائے آئے ہائے نال کسنگی ہوئے سنگ نہ کریے تے کلنو لاجی نہ لائے سپاں دے پتری کدے متر نہیں بنے دے پاویں چلیاں دودھ پلائیے سپاں نے پتر ایک سب کھٹا جو نکلیں کدہ چوں انہوں نے ایک بندے وچ بھی ہونے نے اے تکے بندے وچ بھی ہونے نا مولوی صاحب 5 سال ہو گئے 10 سال بڑی خدمت کی تھی آخر ڈنگ مار گیا قاضی صاحب پرانے لوگ بیٹھے ہو کئی بندے وچ بھی ہونے نے 10 سال خدمت کی تھی ڈنگ مار گیا اوہ ڈنگ مارے ہی تامو سپے نہ پتر آیا بندے نہ ہوئے آتے ڈنگ نہ مارے آ سلطان العارفین کہتے ہیں سپاں دے پتری ہوئے کدے متر نہیں بندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے نبی دے میلاد آن والے ہو حضور سلطان العارفین کہتے ہیں کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے بھامیں سیمنا
کھنڈ پائے کدے باز نہیں بنے دے بھاویں موتی چوگ چگائے تنے دا ماس بھی کدے کائنے پتریاں کھوانا اوہ کائنہ کائیں راسی باز نہیں بڑھنا اے عام دانے نہیں کدی سونے نے موتی بھی چبواؤ سا کائنہ کائیں راسی جنہ رکھے میں پرندے جاننے ہو نا قاضی جی بیٹھے ہو تو آڑے دی بنائے نال سنگی تو آڑا بیٹھا ہوا اس بھی بٹیرے رکھے ہوئے باجرے نے نہیں کدی سونے نے دانے بھی کھوانا تک کائنہ کائیں راسی میں مثال پہ دینا وہ تو میرا دوست ہے نا میں نے بات کر دیا نا جڑے جڑے نسلہ دے بڑا منصر ہونا نا حضرت میاں صاحب آرے پہ کھڑی بولے اے طارق جی اپنا عزیز بچہ استادرہ نے پھرا اے وقت میں گل اصلہ دے آنی نے قد ایرے تے وینی ایرے تے حضرت میاں صاحب بولے آپ فرمند نے اصلانال جنے کی کریے اوہ نسلان تک نہیں بول دے اوہ بے اصلانال جنے کی کریے اگوں الٹیاں چلا چل دے میاں صاحب کہنے اٹھ دلا چل ڈھونڈنے چلیے اوہ گھر بیٹھیاں سجن نہیں مل دے بن تکلیفوں نہیں مل دے وہ جڑے ہوں دے محرم دلان دے تختیاں تے فقیر دا جملہ نال کھڑے ہو سلطان العارفین کہنے کوڑے تمبے تربوز نہیں بن دے باہو پاویں توڑ مکے لے جائے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ یا اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکرہ میں بسم اللہ جان جیزا میں پڑھسا اللہ پڑھئے لا میں تے تو کلمہ تے پہ پڑھ دے ہیں بھائی سلطان طارق رضوان انہاں دی والدہ بھی خوش ہو رہی ہے قبر وچ باپ بھی خوش ہو رہے ہیں او پترو بڑی محنت نال تانوں غریبی وچ پالے آیا شکر اللہ تانوں دیتا ہے اج نبی دا میلاد بنا کے ساڑیاں قبراں وچ بھی ثواب پہ بھیج دے ہو یہ بیٹوں کی طرف سے ثواب جا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ نو بھی ثواب ملتا ہے اولاد نیک کم کرے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا مولا چنگے جائے ساڑھے نصیب کری ساڑھا شافی اپنا حبیب کری جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ